اچھا، یہ ہیں جی اسمارا بھٹی، راولپنڈی کالج اسٹوڈنٹ. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ جی بہت بڑی خبر ہے کہ عمران خان نے ایسا قدم اٹھایا جس سے پاکستان کا ہر کرپٹ اور کوئی بھی ملزم قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکے گا. قانون پاس ہونے جا رہا ہے، آمدنی چھپانے پہ FBI کو بغیر صفائی ملزم کے کی گرفتاری کا اختیار ہوگا. کیا اس سے پاکستانی حالات پہ مثبت اثر پڑے گا؟ نہیں، یہ بیہودہ بات ہے. FBI کسی بھی ادارے یا شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا. یہ ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں، یہ نہیں، اسٹوپڈ بات ہے. صفائی دیے بغیر گرفتاری کا کیا مطلب؟ شک شبے میں پکڑ لوں. اچھا، اس کو اگر سوچ سمجھ کے بنایا جائے، مجھے اس کی تفصیل کا نہیں پتا، تو اس میں کوئی چند ایک قدغنے لگا کے کوئی کنڈیشنز، کوئی شرائط بھی تھوڑی بوتھا اٹھا کے آپ چلے جاؤ. یہ ایک اچھا قانون ہو سکتا ہے اگر اس کی تفصیلات سامنے ہوں کہ بھی کس طرح ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ باندروں کے ہاتھ میں استرے دے دو، کیونکہ ہمارا کلچر بدقسمتی سے ہے ہی ایسا کہ اس طرح کا اگر کوئی وائلڈ جنگل کا قانون ہوا تو وہ بہت بری طرح ابیوز کیا جائے گا. اس قانون کے ساتھ وہ سلوک ہوگا جو کچھ بدبخت کم سن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو سوچ سمجھ کے کرو. اور ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، بندہ اپنی چیز رکھ کے بھول جاتا ہے. میں بھلکڑ ہوں، میں بیل دیتا ہوں، میرا مراد آنے تک میں بھول گیا ہوتا ہوں. یار میں نے تمہیں کس کام کے لیے بلایا؟ اچھا، تو اگر کوئی بندہ کو بھول جاتا ہے، یا جو لوگوں کے تو بڑے بڑے کمپلیکیٹڈ بڑے بڑے لمبے جو، تو اس کو بدنیتی کے ساتھ انٹرپریٹ کرنا، یہ تو خود بدنیت ہونے کی نشانی ہے. بندہ اپنی چیز رکھ کے، قیمتی چیز رکھ کے، امپورٹنٹ چیز رکھ کے بھول جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے. اب آپ اس کو انٹرپریٹ کریں گے اس نے چھپایا ہے، غلط ہے. میں مدتوں سے ٹیکس پیئر ہوں اور تھوڑا بہت ٹیکس نہیں دیتا، خاصا ٹیکس دیتا ہوں. میں نے کبھی کلیم نہیں کیا، کوئی ریفنڈز وغیرہ کو کلیم کیے جاتے ہیں، میں نے تو کبھی آج تک 2 4 5 10 سال نہیں ہوئے، آج تک کبھی کوئی ریفنڈ کلیم نہیں کیا. بھول سکتا ہے. میں نے وہ ایک دفعہ، میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، میری کتاب کی رائلٹی، اس کی کیا اوقات ہے پاکستان میں؟ کتاب کیا اور اس کی رائلٹی کیا ہونی ہے؟ وہ میں نے کہا، متعلقہ بندے نے کہا جی ابھی خام خواہ کہ نواں چیپٹر کھولنا ہے، یہ کوئی اماؤنٹ ہے اس قابل؟ تم کو چھپانا. بندہ کہتا ہے یار چھوڑو. اگر ایک بندہ اپنا وہ نہیں کلیم کر رہا جو اس کا ڈیو رائٹ بنتا ہے، کو پتہ نہیں کیا ریفنڈ مل جاتا ہے فلانا، اور میں نے کہا یار چھوڑو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر کوئی 2 4 5 7 لاکھ کا سال کو ریفنڈ ملتا ہے تو چھوڑو. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ قانون اچھے برے نہیں ہوتے، آپ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کس قسم کے معاشرے میں کیا آپ. میں نیب کے ادارے کا بہت احترام کرتا ہوں، بہت عزت کرتا ہوں، اسے بہت ضروری سمجھتا ہوں، لیکن چند ایک چیزیں میرے جیسا بندہ بھی سوچتا ہے کہ یار اس میں تھوڑا سا کوئی احتیاط کا پہلو ہونا چاہیے. آپ بوتھا اٹھا کے کسی کو اٹھا کے اندر لے جائیں، اس کی بیل ہو جائے، فلانا ہو جائے، لیکن وہ جو اس کی ایک اہانت ہوگی یا تکلیف ہوگی یا اذیت ہوگی وہ تنی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تو ہم ان لوگوں کو تو بہانا چاہیے ہوگا. چند ہفتے پہلے، ہفتے بھی نہیں دن پہلے میں نے کہا کہ FBI پتہ نہیں اتنے ارب. اچھا، تو پھر بغیر صفائی کے ساری FBI کو اندر کر دو کہ بھی تم پہ الزام یہ ہے. کوئی اچھا خاصا موتور آدمی تھا اس ملک کا جس نے یہ بات کی تھی. اس طرح نہیں ہوتا. اخلاق صاحب، میں 27 28 سال سے کالم لکھ رہا ہوں، اور میرے لاتعداد کالم اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کبھی ان لوگوں کو نہ عوامی مانا ہے نہ نمائندے مانا ہے. میں نے ان کو، یہ واردات ہے، یہ کلب ہے خاص طرح کے لوگوں کا، ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ ہے، اور اس میں چند ایکسیپشنز ڈیفینیٹلی موجود ہیں. سوال آپ کا جس طرح کا ہے، اس کے جواب میں آپ کی خدمت میں ایک کالم پیش کر دیتا ہوں اپنے ویورز کے سامنے. کالم کا عنوان ہے جمہوریت کا حسن زندہ باد. اب کالم شروع کرتے ہیں.
ਢਾਈ ਦਿਨ ਨਾ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਕੁੜਤੀ ਮਲਮਲ ਦੀ। जमहूरियत का जोबन, जमहूरियत का हुस्न और टुट पैनी जवानी अपने अरूज पर है, और उसका बेहिजाब शबाब कुर्ती चोली फाड़ के मुकद्दस ईवान में धमाल डालता हुआ उसके तकद्दुस में मज़ीद इजाफा कर रहा है। मेरी दुआ है कि ये जमहूरियत इसी तरह अपने हुस्न के नशे में चूर जश्न जवानी मनाती रहे, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का गयूर और बाशऊर वोटर कीमे वाले नान और बिरयानी खा खा कर इन्हें वोट देता और इन पे फ़ख्र करता रहे, और कौम यूं ही कल्लांचें भरती हुई दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करती रहे। वह सच पूछें तो अभी इस जवानी बल्कि अथरी जवानी ने और बहुत से रिकॉर्ड्स कायम करने हैं। अभी तो मलिका बुखारी को चंद खराशें आई हैं, कल कला बैद नहीं कि जमहूरियत की दीवानी जवानी तेज़ाब की बोतलों से मुसल्ला होकर आए और एक दूसरे का मुंह तेज़ाब से धो डाले। इस जमहूरियत ने अभी तो सिर्फ बजट की कॉपियां और गिरेबान ही फाड़े हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो जमहूरियत ने सिर्फ मुकद्दस ईवान में खड़े होकर सीटियां ही बजाई हैं, सीटियां ही मारी हैं। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि ये हंटर वाली तौबा शिकन जमहूरियत कैसे कैसे साबित करती है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। इंतकाम किससे? उन अवाम से जो इन्हें वोट खिला खिला कर पालते पोसते और जवान करते हैं, ताकि ये मुकद्दस ईवान को लाहौर के मशहूर फोश थिएटर और रोमन अखाड़े में तब्दील करके भूखे नंगे अवाम को तफरी यानी एंटरटेनमेंट मुहैया कर सकें। कि यही कुछ रोमन अशराफिया किया करती थी कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए रोमन अखाड़ों में मस्खरे, जंगजू और वहशी जानवर खुले छोड़ दिए जाते थे। पाकिस्तानी अखबारों ने तो खाम खा इस शुगल मेले को स्कैंडलाइज करने के लिए चीखती चिल्लाती सुर्खियाँ और शह सुर्खियाँ जमा दी हैं। बंदा पूछे कि गालियाँ एक दूसरे को देने के लिए नहीं होती तो क्या फ्रिज में रखने या बैंक में जमा कराने के लिए होती हैं? भोले बादशाह एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ईवान का तकद्दुस मजरू कर दिया। ओ भाई, अगर ये सच भी है तो भला कौन सी क़यामत आ गई? इस मजरू तकद्दुस को सरकारी खर्च पे भरम पट्टी करा लो। जहाँ तक हुल्लड़बाजी का ताल्लुक है तो ये कोई कुमारबाजी या कोई और बाजी तो है नहीं जिस पर इतना चीख रहे हैं। फिर कहते हैं हंगामा आराई हुई है, हालांकि हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। जमहूरियत खैर से जवानियाँ मान रही है और जवानी में हल्की फुल्की नादानी काबिल माफ़ी होती है। जोबन से फटती हुई इस जमहूरी जवानी ने अगर 2-4 पैग नीट ही चढ़ा लिए हैं तो इस पर सीख पा होने की क्या ज़रूरत है। साकी के भी होश उड़े हुए थे जो शराब सीख पे डाली कबाब शीशे में। मैं स्पीकर साहब की बात कर रहा हूँ। हम जिंदा कौम हैं और हमारे नुमाइंदे ज़रूरत से ज़्यादा ज़िंदा हैं, और ज़िंदगी तो नाम ही हलचल और हंगामों का है। ज़िंदा हैं तो ज़िंदगी के भरपूर मज़ारे भी करेंगे, क्योंकि मुर्दा होते तो असम्बलियों में नहीं कब्रिस्तानों में होते। मैंने एक ज़माने में असम्बलियों को अस्तबलियाँ लिखा तो इस्तेहकाकियों के इस्तेहकाक मजरू हो गए। नोटिस आ गया, मैंने वजाहत करते हुए लिखा कि अस्तबल तो घोड़ों के होते हैं, और घोड़े से ज़्यादा खूबसूरत वफादार बावकार जानवर और कोई नहीं। इसलिए घोड़ों का इस्तेहकाक मजरू करने पे मैं गैर मशरूत तौर पे माफ़ी मांगता हूँ। ये वो ज़माना था जब जमहूरी हाउस ट्रेडिंग भी जमहूरियत की तरह अपने जोबन पर थी। ख़रीदारों में सरे फहरिस्त था ये इस बुढ़ापे में होने वाला
انقلابی اور نظریاتی ہونے والا مفرور میاں نواز شریف. اچھا، لیکن میری قوم کے سامنے یہ گزارش ہے کہ اس طرح کی اخباری خبروں کے چاکے میں نہ آئیں، بدمزہ اور بدزن بھی نہ ہوں، کیونکہ آج نہیں تو کل یہ اتھری حسین جمہوریت 500 سال 700 سال میں بوڑھی ہو کر کبھی نہ کبھی سمجھدار ضرور ہو جائے گی. تب تک علامہ اقبال کے اس $1 ملین مشورے پہ عمل کرتے ہوئے شانت رہیں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. یہ امید بہار مجھ سمیت 5-6 نسلیں تو کھا چکی ہے، مزید کچھ نسلوں کی قربانی درکار ہے. اس کے بعد اس ملک میں کسی شے کی کسر اور کمی باقی نہیں رہے گی. جمہوریت کا حسن زندہ باد، باقی سب کچھ مردہ باد، کیونکہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے اور نظام بھی. عوام کا کیا ہے، یہ ڈھیٹ تو آتے جاتے رہتے ہیں.